بتائیں کورونا وائرس کی نئی قسم سے متعلق پاکستان کا اہم فیصلہ۔ MCOC نے 6 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جنوبی افریقہ، ہانگ کانگ، موزمبیق اور نمیبیا کو سی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ سی لسٹ کے ممالک میں بوٹسوانا، ایسواٹینی اور لیسوتھو بھی شامل ہوں گے۔ ان ممالک سے پاکستان سفر کرنے والے پاکستانی شہریوں کو ایمرجنسی کی صورت میں ہی آنے کی اجازت ہوگی۔ شہریوں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور بورڈنگ سے 72 گھنٹے پرانا کورونا منفی ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر کے مطابق سفری پابندی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں کورونا کی نئی قسم سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت کئی ممالک نے جنوبی افریقہ پر سفری پابندی عائد کر دی۔ کورونا کی نئی قسم کے اثرات عالمی معیشت پر بھی دیکھے گئے۔ امریکہ اور برطانیہ کی معیشت لڑکھڑا گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 10% گر گئی۔ جنوبی افریقہ میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون سامنے آتے ہی برطانیہ، اسرائیل اور سنگاپور سمیت کئی ممالک نے جنوبی افریقہ پر سفری پابندی عائد کر دی، جبکہ یورپی یونین اور بھارت سمیت کئی ممالک پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اومیکرون کے اثرات سے امریکہ اور برطانیہ کی معیشت لڑکھڑا گئی۔ ڈاؤ جونز 2.5% نیچے چلا گیا، جبکہ برطانوی اسٹاک مارکیٹ 3.7% تک گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ امریکی خام تیل کے نرخ بھی 10% گر گئے، جبکہ برینٹ کی قیمت $7.21 فی بیرل کمی کے بعد $73.77 ہو گئی۔ کورونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر ختم کر دیا گیا۔ ICC کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفیکیشن اب رینکنگ کی بنیاد پر ہوگی۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے بھی کورونا کی نئی قسم کے پیش نظر جنوبی افریقہ میں دسمبر میں شیڈول جونیئر ویمن ہاکی ورلڈ کپ کا انعقاد روک دیا۔ کورونا وائرس کا نیا ویریئنٹ اومیکرون دنیا بھر میں پھیلنے لگا ہے۔ برطانیہ میں اومیکرون کے 2 کیس سامنے آ گئے۔ برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے بتایا برطانیہ نے جنوبی افریقی ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا۔ ادھر نیو یارک میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ افریقی ممالک سے ہالینڈ پہنچنے والے 61 مسافروں میں بھی اومیکرون کی تشخیص ہو گئی، جبکہ دوحہ ایئرپورٹ حکام نے متاثرہ مسافروں کو داخل ہونے سے روک دیا۔ جمہوری چیک میں بھی ایک شخص میں اومیکرون کی تشخیص ہوئی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کراچی کے نسلہ ٹاور کے متاثرین کی حمایت میں آباد کے ساتھ سیاسی رہنما بھی میدان میں آ گئے۔ متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی اور معاملے پر فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کیا۔ کراچی کے نسلہ ٹاور گرانے کے معاملے پر آباد کے ساتھ سیاسی رہنما بھی ہم آواز۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی نے نیوز کانفرنس میں دل کھول کر رکھ دیا۔ کہا ایک عمارت کی تعمیر کے لیے 17 NOC لینے پڑتے ہیں، زمین الاٹ کرنے والوں سے کون پوچھے گا؟ 17 NOC دیتے ہیں، ہم بلڈنگ بنا دیتے ہیں، پوزیشن دیتے ہیں، اور 5 سال کے بعد بلڈنگ کے بعد ایسے آرڈرز آتے ہیں کہ بلڈنگ توڑ دی جائے۔ 5 سال کے بعد کیا بلڈنگ ایک دن میں بن گئی؟ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی نے سندھ میں بھی پنجاب طرز پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کمیشن بننے کی تجویز دی۔ کہا جن لوگوں نے قبضہ اور سرپرستی کی ان سے بھی پوچھا جائے۔ پنجاب کی 6000 سے زائد جو irregular سوسائٹیز ہیں اس کو ریگولائز کرنے جاتے ہیں، انہوں نے کمیشن بنا دیا۔ آپ سزا دیں اس کو جس نے وہ گھر ان غریبوں کو بیچے ہیں، ان کو جب سزائیں دے دیں گے نا پھر اس کے بعد آپ پوچھیں غریب سے کہ تو دے کیوں رہا۔ MQM پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری کا کہنا تھا نسلہ ٹاور کے لیے NOC دے کر خرید و فروخت ہوئی۔ سپریم کورٹ نسلہ ٹاور پر فل کورٹ بینچ بنائے۔ عدالت عظمیٰ سے عدل کی درخواست کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے درخواست ہے عدل کی۔ ان کا کہنا بالکل درست ہے کہ کون پاکستان کی حکومت کے ریاست کے NOCs پر یقین کرے گا۔ PTI رہنما خرم شیر زمان نے سندھ حکومت سے متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا کہ اگر پیسے دلوانے ہیں تو آج کی قیمت کے پیسے دلوائیں یہاں کے ریزیڈنٹس کو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ دے گا کون؟ ہماری نظر میں یہ پیسہ ذمہ داری ہے حکومت سندھ کی ذمہ داری۔ فاروق ستار نے بھی شکوہ کیا کہ کراچی 70% ریونیو دیتا ہے، یہاں کے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں آج ملک میں ہر شخص پریشان اور حکمران غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اداروں کو آئین کے تحت کام کرنا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی کا شہدائے اسلام کانفرنس سے خطاب۔
کہا جب تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آج ملک کا ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، سوائے ان لوگوں کے جو آج حکمرانی میں غفلت کی نیند سوتے ہیں۔ ہم اداروں کی بات کرتے ہیں، اداروں کو آئین کے اندر رہنا ہوگا۔ جب بھی ادارے آئین سے باہر نکلتے ہیں پریشانی ملک کی عوام کو ہوتی ہے۔ ہم صرف آئین کے پیج کو جانتے ہیں، آئین کا وہ پیج ہے جس میں کا حل ہے۔ رانا شمیم نون لیگ کے عہدیدار تھے، انہیں جی بی کا چیف جج بنایا گیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمات آخری مراحل میں آتے ہیں تو سبوتاژ کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ فوج اور عدلیہ کے خلاف مہم چلائی گئی، مقصد اداروں کو دباؤ میں لانا تھا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سیاسی جماعت کو فلمیں بنانے کا مشورہ بھی دے دیا اور کہا جعلی آڈیوز ویڈیو اپنے کیس تبدیل کرنے کے لیے جاری کی گئی۔ رانا شمیم نون لیگ کے عہدیدار تھے، ان کو اٹھا کے گلگت بلتستان کا چیف جسٹس بنایا گیا۔ جب بھی مریم نواز شریف اور نواز شریف کے مقدمات آخری مراحل پہ پہنچتے ہیں تو ان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک پوری مہم جوڈیشری اور فوج کے خلاف چلائی گئی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو اور پھر فوج کو دباؤ میں لایا جائے۔ ایک سیاسی جماعت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست سے زیادہ وہ اپنی فلمیں بنانا شروع کر لیں، زیادہ پروفٹ ہو جائے گا۔ آڈیو ویڈیوز ڈسمینیٹ کی گئی کیسز کو اپنے حق میں کرنے کے لیے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ اور عدلیہ پر الزامات کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ بار اور جوڈیشل کمیشن ممبر کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے آڈیو جعلی ہے یا اصلی، اس کا تعین کرنا ضروری ہے۔ عدلیہ کو اپنے نام کے تحفظ کے لیے آزاد خود مختار کمیشن تشکیل دینا چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے سعودی عرب سے ادھار تیل خریدنے اور سعودی عرب کے 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ پاک سعودی عرب معاہدے کے بعد پاکستان ماہانہ 100 ملین ڈالر کا تیل ادھار خرید سکے گا۔ پاکستان کو تیل کی ادائیگی کے ساتھ 3.8% مارجن بھی دینا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق معاہدہ ابتدائی طور پر 1 سال کے لیے ہے جسے بعد میں توسیع دی جا سکتی ہے۔ ادھار پر تیل دینے کا وعدہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران ہوا تھا۔ کرونا وبا کے دوران احساس کیش پروگرام سے 13,20,000 لوگ محروم۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 50 ارب کی سبسڈی میں سے 80% اور بجلی کے 100 ارب پیکج میں سے 85 ارب کے فنڈز جاری نہ ہوئے۔ آڈیٹر جنرل نے حکومتی بے ضابطگیوں اور نقصانات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسلام آباد سے راہیل حسن کی رپورٹ۔ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے سرکاری محکموں میں تیاری کا فقدان، خریدی گئی اشیاء کی ترسیل میں اداروں کی تاخیر، ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں رعایت کے باوجود عدم کٹوتی، مالی بے ضابطگیوں پر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ چین سے سامان کی خریداری میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی، ریسورس مینجمنٹ سسٹم کی خریداری میں 4,25,00,000 روپے کی بے ضابطگی پائی گئی۔ احساس کیش پروگرام میں 13,20,000 لوگوں کو فنڈ سے محروم رکھا گیا۔ سرکاری ملازمین، بیمہ شدہ افراد اور EOBI کے پینشنرز میں پیسے بٹور گئے۔ رپورٹ کے مطابق یوٹیلٹی اسٹورز کے لیے 50 ارب کی سبسڈی میں سے 80% فنڈز، بجلی کے 100 ارب کے ریلیف پیکج میں سے 85 ارب کے فنڈز جاری ہی نہیں کیے گئے۔ آڈٹ رپورٹ 2020-21 کے مطابق کورونا کے دوران زرعی شعبے کے لیے 50 ارب کی اعلان کردہ سبسڈی بھی صرف اعلانات تک محدود رہی۔ چین سے 40 لاکھ ڈالر کی امداد کی فراہمی میں تاخیر اور مہنگے وینٹیلیٹرز کی خریداری کے باعث 9,94,000 ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق کورونا کے دوران جو سامان خریدا گیا اداروں کی جانب سے آڈٹ کے لیے ریکارڈ ہی نہیں رکھا گیا۔ حکومتی گارنٹیز کے بغیر سپلائر فرمز کو پیشگی ادائیگیاں کی گئیں۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق نیب کو تمام معاہدوں کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ کورونا اخراجات کی آڈٹ رپورٹ IMF بینچ مارک کا حصہ ہے۔ کورونا پیکج میں 40 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی خبر پر وزارت خزانہ کی وضاحت آ گئی۔ اعلامیہ میں کہا IMF نے گزشتہ سال 1.4 ارب ڈالر کی ہنگامی فائنانسنگ کی تھی۔ آڈیٹر جنرل نے کورونا سے متعلق اخراجات کا خصوصی آڈٹ کیا۔ حالیہ معاشی جائزے میں رپورٹ پر IMF سے تبادلہ خیال بھی ہوا۔
اور یہاں آپ کو بتائیں شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں دہشت گردوں کا حملہ، دشمن سے لڑتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں نائک رحمان اور لانس نائک عارف شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔